کراچی میں گرمی کی شدت جون کے پہلے ہفتے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق بالائی سطح پر موجود ہوا کے زائد دباؤ سے ملک کے اکثر مقامات ہیٹ ویو کے لپیٹ میں ہیں۔ سردار سرفراز نے بتایا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے تک گرمی کی شدت برقرار رہ سکتی ہے۔ کراچی میں مئی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد ہونے کا امکان نہیں، جبکہ شہر میں آئندہ دنوں میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے اور بالائی سندھ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ کل تک ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہو کر آئندہ آنے والے دنوں میں سمندری طوفان بن سکتا ہے، جبکہ خلیج بنگال میں موجود ہوا کے کم دباؤ کا پاکستان کے موسم پر کوئی اثر نہیں۔ چینی کی قیمت میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں چینی کی برآمد سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ چینی برآمد نہ ہوئی تو آئندہ سیزن میں شوگر ملز دیوالیہ ہو جائیں گی اور آئندہ سیزن میں 40 شوگر ملز بند ہو جائیں گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ شوگر ملز نے رواں سیزن گنے کی کاشتکاروں کو 800 ارب میں سے 760 ارب روپے ادا کیے۔ شوگر ملز نے رواں سیزن کاشتکاروں کو اب بھی 40 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ چینی برآمد نہ ہوئی تو شوگر ملز نومبر میں کرشنگ نہیں کر سکیں گی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں 15 لاکھ ٹن چینی اضافی ہے۔ 5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی گئی تو 26 کروڑ ڈالر حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چینی کی برآمد کا فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی چینی کے اسٹاک اور عالمی مارکیٹ کا جائزہ لے۔ ملک میں چینی کی قیمت میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ شوگر ملز پورا سال 140 روپے ایکس فیکٹری قیمت فراہمی کو یقین دہانی کرائیں۔ لوگ حالات کی وجہ سے مایوس ہو کر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ ایک آئی پی پی نے 28 ارب کا منافع کمایا اور 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنائی۔ آئی پی پیز کو 1800 ارب روپے ادا کیے گئے۔ 9000 میگا واٹ وہ بجلی ہے جس کی قیمت قوم ادا کرتی ہے لیکن استعمال نہیں کرتی۔ آئی پی پیز کے معاہدے کو ریوائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ لوگوں نے ان حالات میں مایوس ہو کر سولر پینل لگائے۔ اب نیٹ میٹرنگ ختم کرنے اور سولر پینلز پر مزید ٹیکس لگنے کی بات ہو رہی ہے۔ انڈسٹری کس طرح چلے گی جب بجلی اتنی مہنگی ہوگی؟ لوگ ان حالات کی وجہ سے مایوس ہو کر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ایک مخصوص طبقہ اپنے اثاثے ظاہر نہیں کرتا اور پاکستان کی دولت باہر لے کر جا رہا ہے۔ دبئی پراپرٹی لیکس پر سپریم کورٹ کو انکوائری کرنی چاہیے۔ جنہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، الیکشن کمیشن انہیں نااہل کرے۔ قرض اہداف کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد آئی ایم ایف سے قرض پروگرام پر مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد کے ساتھ پاکستانی حکام کے مذاکرات کا آج آخری دن ہے۔ آئی ایم ایف وفد کے ارکان بغیر کسی اعلان کے آج اور کل روانہ ہو جائیں گے، جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ حالیہ مذاکرات قرض پروگرام کے لیے نہیں تھے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے معیشت کے بارے ڈیٹا حاصل کیا اور ڈیٹا وصولی کے بعد معیشت کا جائزہ لے کر بجٹ کے خد و خال پاکستانی حکام کو بتا دیے ہیں۔ نجکاری اور توانائی کے شعبے کے اصلاحات کے اہداف سے بھی پاکستان حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگلے سال کے لیے ٹیکس وصولیوں اور ایف بی آر اصلاحات کے لائحہ عمل پر بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ The Country School, a project of Bloomfield Hall. بہترین نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حامل بلومفیلڈ ہال اسکول کا متعین کردہ اعلیٰ تعلیمی معیار، اسلامی تعلیم سے آراستہ، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایجوکیشن، بچوں کی انگلش بول چال پر خصوصی توجہ، تجربہ کار اور تربیت یافتہ اساتذہ، کشادہ پلے ایریا، 25% رعایتی فیس کے ساتھ بلومفیلڈ ہال اسکول میں او لیول کرنے کا بھی موقع۔ So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B, near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37